مجھے اچھی رائے دے سکیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خامند چونکہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مفقود الخبر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور یا یہ پتہ تو ہے مگر وہ متعنت ہے۔ متعنت کے معنی ہٹ درم، لاپرواہ۔ تو اگر وہ مفقود الخبر ہے، 2010 سے وہ چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، تو آپ 2 کیسز کر سکتی ہیں عدالت میں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مفقود الخبر ہے، پھر اس پر مفقود الخبر کے معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ We don't know where is his address and where is he living، کہاں رہتا ہے کہاں نہیں رہتا ہمیں نہیں پتہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور وہ شہر جہاں شک ہو پتہ کریں گے آپ۔ امام مالک کے نزدیک 4 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا مالکیہ کے قول کے مطابق۔ تو فقہ مالکی میں ہمارا وہی فتویٰ ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری فقہ میں فلیکسیبلٹی ہے، اگر مجبوریاں آئیں تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ فقہ حنفی کی ترجمانی رہی، چونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہے اور اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اب 4 سال تک بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس مدت کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اس وقت 4 سال میں تلاش کیا جا سکتا تھا، آج اس کو آپ 6 مہینے سال میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہے۔ آپ اخبارات تو ایک تو ہے مفقود الخبر، وہ مقدمہ کریں آپ عدالت میں، مگر جائیں گی آپ عدالت میں، اور اگر آپ مفقود الخبر والی دفعہ کو نہیں پکڑتی تو آپ کے پاس نان نفقہ کے لیے بھی ہے، حقوق زوجیت بھی ہے، اس لیے کہ سیکسول ریلیشن شپ یہ بیس ہے تعلقات کی، شادی کی، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو آپ عدالت میں جائیے، مقدمہ کریں، اس کو کہتے ہیں تنسیخ نکاح۔ عدالت within 6 month آپ کا فیصلہ کر دیجیے، آپ کو فارغ کر دیں۔ جی مولانا صاحب، فقہ جعفریہ کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وآتوا العدہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی فقہ کی ترجمانی کی ہے، اور یقیناً انہوں نے ماشاءاللہ اپنے انداز میں، اچھے انداز میں، واقعاً یہ مناظرے کا موضوع بھی نہیں ہے، اپنے موقف کو بیان کرنا ہے۔ جہاں تک اللہ کے احکام کا تعلق ہے تو وہ 5 قسم کے ہیں۔ پہلا حکم ہے اللہ کا، وہ واجب ہے۔ دوسرا حکم اس کا حرام ہے۔ تیسرا حکم اس کا مستحب ہے۔ چوتھا اس کا مکروہ ہے، اور 5واں مباح ہے۔ واجب لازم کرنا ہوتا ہے، اور حرام اس سے بچنا ہوتا ہے۔ مستحب کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، اور مکروہ نہ کرو تو اچھا ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں، اور مباح جو کام ہے وہ کرو نہ کرو برابر ہوتا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کھانا کھانا، بھوک لگی ہے کھا لیا، نہیں بھوک لگی نہ کھایا، سونا ہے وغیرہ وغیرہ۔ طلاق ایک جائز امر ہے اور بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بے شک شریعت کی روح سے، اور اسلام نے اس کو نہایت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ جو شادی ہوتی ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد کی نہیں ہوتی، بلکہ خاندان کی ہوتی ہے۔ اب اس کو خاص کر جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں ایجاب و قبول ہے، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں اتنی سختی ہے کہ اس میں باقاعدہ آپ گواہ آپ کے ہونے چاہیے، اور پھر آپ طلاق دیں گے۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق طلاق، میں نے پچھلے بھی ایک جو یہاں پروگرام ہوا تھا A+ ٹی وی میں، اور الحمدللہ آزاد صاحب، آپ علامہ صاحب بہترین پروگرام رکھتے ہیں، اور لوگوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ پروگرام رکھتے ہیں، اور یقیناً آج کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ عوامل یہ پیدا ہو چکے ہیں جن پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے ہماری فقہ میں نہ تو اردو میں ہوگی، نہ پنجابی میں ہوگی، نہ کسی اور زبان فارسی میں بھی نہیں ہوگی، صرف عربی میں ہوگی، اور صحیح صیغوں کے ساتھ ہوگی، اور صحیح قرأت کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کو
باقاعدہ وکیل مقرر کر کے جو قرأت کو جانتا ہو، تجوید کو جانتا ہو، اس حساب سے وہ طلاق پڑے گا، لیکن طلاق دینے والا باہوش و حواس ہو، مجبور نہ ہو، نشے میں نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اس کو کسی طرح اس پر جبر نہ کیا گیا ہو، کسی بھی قسم کا اس پہ دباؤ نہ ہو، اور مذاق میں بھی نہ دے رہا ہو، ٹھٹھا بھی نہ کر رہا ہو، کیونکہ اللہ نے اس کو ہر حوالے سے اتنا کنٹرول کیا ہے کہ یہ خاندان بچھڑنے نہ پائیں، معاشرہ قائم رہے۔ اللہ نے معاشرہ قائم کرنے کے لیے شادی کا سسٹم بنایا ہے اور سلسلہ بنایا ہے۔ اور پچھلی بھی میں نے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جب شادی ہوئی تھی تو صبح کو شب زفاف گزارنے کے بعد صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یا علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر میں نے جناب فاطمہ کو اپنا بہترین مددگار پایا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو رشتہ ہے اللہ کی اطاعت کا رشتہ ہے، اور یہ طلاق اس سے جدا ہونے کا رشتہ ہے۔ تو لہٰذا طلاق غیر ناپسندیدہ فعل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ پہلے تو دیکھا جائے کہ عورت، خاص کر عورت کو تحفظ دیا گیا طلاق میں، عورت کے ہاں کسی قسم کی عورت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ خدا نخواستہ کہ یہ فاحشہ ہے یا اس نے غیر فطری کو ایسا فعل کر دیا، کوئی ایسی خرابی پیدا کر دی معاشرے میں، اور یہ اس نے مطلب کسی اور کا بچہ لے کے پھر رہی ہے، اس لیے اس میں خاص کر مینسز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ مینسز آئیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اور پابندی کی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کا تحفظ کرنا، اور جو بھی اللہ کی حدود کو پھیلانگتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہی ظالم ہے جو اللہ کی حدود کو پھیلانگتا ہے۔ اس میں ایک بات میں خاص کر آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہوں گا کہ اکثر لوگ جو مرد کو طلاق کا حق دیا گیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو اس میں اگلے بات میں کروں گا، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ حق جو دیا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، عورت کو تنگ کرتے ہیں، جو کہ اللہ نے اس کو منع کیا اور وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہے۔ جی جی جی، یہیں سے گفتگو پھر یہیں سے جاری رکھیں گے، چھوٹی سی بریک پہ جانا۔ ناظرین، اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ۔